الحمد لله الذي أجزل إحسانه وأنزل قرآنه وبين فيه قواعد دينه وأركانه ثم جعل إلى رسوله بيانه أحمده حمدا يفيد الإبانة ويزيد في الفطان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي عصمه وحماه وصانه وأيده بالنصر والتأييد والإعانة فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترجح لقائلها ميزانه وتبلغه يوم الفزع الأكبر أمانه. حضرة العلام فضيلة الشيخ مخدومنا العلامہ قمر الزمان خان العاظمی وفضيلة الشيخ الأمين العام للمنظمة الدعوة العالمية الإسلامية المعروف بسنی دعوت اسلامی، استاذی و مخدومی و سیدی الشیخ محمد شاکر علی النوری وجميع العلماء الكرام وجميع المشاركون في الاجتماع السنوي لسنی دعوت اسلامی، احییکم جمیعا بتحیت الاسلام الا وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بعد التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے، آپ کے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیے پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے،
ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے برطانیہ کی سرزمین پر اس عالمی اجتماع میں بہت سارے خطابات، بہت ساری تقاریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ میں بھی چند باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ العظیم my topic is قرآن and science۔ سنی دعوت اسلامی جہاں مسلمانوں کے درمیان فکری، عملی بیداری پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے، وہیں سنی دعوت اسلامی اپنی ذمہ داری سے تسلیم کرتی ہے کہ ان لوگوں تک جن تک اسلام کا نور ابھی نہیں پہنچا، ان تک اسلام کا نور کیسے پہنچایا جائے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت و شرف جمیل حاصل کیا ہے، ہمارے معزز علماء تشریف فرما ہے اور عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ جتنی تاکیدات اس ایک آیت میں پروردگار عالم نے جمع فرمائی ہیں، پورے کلام عربی میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر تاکیدات پہ اضافہ کیا جائے اور تاکیدات بڑھائی جائیں تو اندیشہ یہ ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ کلام غیر بلیغ ہو جائے، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس ایک آیت میں اتنی تاکیدات کو جمع کیا گیا اور اس قدر جمع کا استعمال ہوا، لیکن قرآن مجید کی بلاغت اور فصاحت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فصاحت اور بلاغت کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید جو پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، مشعل راہ ہے، خود قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے ایک ایسے راستے کی جانب جو سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے صحیح راستہ۔ لیکن کیا قرآن کی یہ ہدایت صرف دینی معاملات میں ہے؟ کیا قرآن کی یہ ہدایت صرف عقائد کے معاملات میں ہے؟ کیا قرآن کی یہ رہنمائی چند مخصوص جوانب پر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر جانب میں پوری امت کی، پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ جو کتاب نازل فرمائی یہ ہر چیز کا بیان ہے۔ حال یہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ ہر بات کا ذکر، ہر بات کا تذکرہ، ہر بات کے حوالے سے ہدایت، ہر بات کے حوالے سے رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے تلاش کیا جائے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے اور قرآن مقدس پہ نظر رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس نے عقل پر، شعور پر، تدبر پر، تفکر پر، تعامل پر غیر غرض کے جتنے بھی ایسی تعبیرات ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے انسانی عقل کو، انسانی ضمیر کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، ان تمام تعبیرات کا قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، اور ان تمام تعبیرات کے ذریعے سے، ان تمام الفاظ کے ذریعے سے انسانی عقل کو، انسانی ذہن کو قرآن مجید نے ابھارا ہے، اور انسانی ذہن اور انسانی عقل کو قرآن مجید نے مطالعے کی دعوت دی ہے اور تحقیق کی راہ پر ڈالا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسئلہ چاہے اکنومی سے متعلق ہو، مسئلہ چاہے ایسٹرونومی سے متعلق ہو، فزکس سے متعلق ہو، کیمسٹری سے متعلق ہو، بایولوجی سے متعلق ہو، زوالوجی سے متعلق ہو، دنیا کے کسی بھی علم سے متعلق ہو، لیکن قرآن مجید
ان تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور قرآن مجید کو اپنا حاجی و رہنما تسلیم کیا، اسی قرآن مجید کی بنیاد پہ اور اسی قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے پوری کائنات پر نہ صرف یہ کہ اپنے علم کا سکہ بٹھایا، بلکہ وہ جہاں جاتے گئے محبتیں بھی دیتے گئے، لوگوں کے دماغ بھی کھولتے گئے، اور لاکھوں لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے آشناس بھی کراتے گئے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں لو ضاع علی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن مجید کے ذریعے تلاش کر لیا کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلم فی کتاب اللہ، علم سارا کا سارا اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حال یہ ہے کہ قرآن علوم کا خزانہ ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنے ہی خزانے وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کے حوالے سے کہ آج تحقیق کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، تجربات کے ذریعے جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، قرآن مجید نے 14 سال پہلے ان کی جانب اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کے حوالے سے علماء کے یہاں اختلاف رہا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے اختلاف رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلی وہ شخصیت جس نے قرآن مجید کی کہ اس جانب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور دنیاوی معاملات میں اس کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا فلکیات کے حوالے سے، دوسرے علوم کے حوالے سے جو رہنما اصول قرآن مجید میں پوشیدہ ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے والے سب سے پہلے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، علماء بہتر جانتے ہیں، آپ احیاء علوم میں پڑھیں جہاں انہوں نے تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہیں، آپ القسطاس المستقیم کو پڑھیں جہاں امام غزالی نے اس پر کلام فرمایا ہے، آپ جواہر القرآن کو پڑھیں جہاں امام غزالی نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فخر الدین رازی جو ملت اسلامیہ کے تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم مفسر ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر میں ان معاملات پہ آج سے صدیوں سال پہلے گفتگو کی ہے جس کا ذکر سائنس آج کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں، الاکلیل فی استنباط التنزیل میں بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تائید فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر سائنسی اور تفسیر علمی ہونی چاہیے اور قرآن کی اس جانب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید جہاں ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن مجید جہاں ہمیں عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید جہاں ہمیں توحید کے اقرار کی جانب بلاتا ہے، وہیں یہ قرآن مجید تقریباً 1000 سے زائد قرآن مجید میں صریح آیات موجود ہیں جو اس کائنات کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، چاند کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، سمندر کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا پروردگار عالم نے جتنی چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے مختلف مخلوقات کے حوالے سے اور ان کے اندر قدرت کے جو نمونے ہیں ان کے حوالے سے قرآن مجید کلام کرتا ہے۔ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم بستے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، کیا زمین ایسی ہی تھی یا زمین کے حالات کچھ اور تھے؟ آپ نے قرآن کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ جس زمین پر ہم بستے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، جو ربع مسکون ہے اس انسان کا، اس زمین کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے اور اس زمین کے حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ایک بڑے حسین اور خوبصورت انداز کے اندر اس کو بنایا گیا ہے۔ آئیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 30 ایسے مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے صراحتاً کلام فرمایا ہے، صراحتاً گفتگو فرمائی ہے۔
ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں یہ فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، کہیں کچھ اور انداز میں قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ مقدس کلام اس کے حوالے سے اتنی واضح گفتگو فرماتا ہے، پہلے میں سائنس کا خلفیہ اور پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد میں سمجھاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ سائنس کیا کہتی ہے۔ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس کائنات کے حوالے سے سائنس یہ کہتی ہے آج کائنات کی جو حیت ہے، کائنات کا جو انداز ہے یا کائنات کی جو صورت ہے، اس صورت میں یہ دنیا موجود نہیں تھی، بلکہ آج سے کئی ہزار سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے یہ زمین یا آسمان، یہ سورج، یہ سب ایک مجموعے کی شکل میں تھے۔ پھر شدت حرارت کی بنیاد پہ اس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اس کے کئی اجزاء بکھرے، اور بکھرنے کے بعد یہ اجزاء دہکتے رہے دہکتے رہے دہکتے رہے۔ پھر یہ ہوا سائنس کے نظریے کے مطابق کہ آسمان بن گیا، زمین بن گئی، سورج بن گیا، چاند بن گیا، سیارے بن گئے، گیلیکسیز بن گئی۔ یہ سائنس کہتی ہے اور سائنس اسے اتفاق کا نام دیتی ہے، لیکن قرآن مجید کے ماننے والے اسے یہ کہتے ہیں یہ خالق کا کمال ہے، سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ پروردگار عالم کی صنعت ہے کہ اس نے اس کائنات کو بڑی ہی حسین انداز میں سنوارا ہے، بڑے ہی حسین انداز میں بنایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں ایگزیکٹ کہوں تو before 1927 there is no any concept about the creation of this earth۔ اس زمین کی تخلیق کے حوالے سے انسانی ذہن میں 1927 سے پہلے تک کوئی ایسا مضبوط تصور موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے جارج جیمو جو بیلجیم کا ایک سائنسداں تھا، اس نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد 1927 میں جارج لیومیٹر نے اس نظریے کو پیش کیا جو بگ بینگ تھیوری کے نام سے دنیا کے سامنے مشہور ہوا، جسے دنیا ایک انفجار عظیم اور بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، انہی کی تحقیقات کو پینزیاز اور ولسن، دو امریکی سائنسدانوں نے آگے بڑھایا۔ 1970 کی دہائی میں انہوں نے کچھ تحقیقات اس پہ کی، اور جو تحقیقات ان سے پہلے والے لوگوں نے کیا تھا اس پر انہوں نے مہر تصدیق سب کی۔ اس کے بعد 1989 میں رشیا نے جو سیٹلائٹ بھیجا تھا، اس کے ذریعے سے جو میسیجز وہاں سے آئے، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی۔ پھر 1991 میں امریکہ کا جو ناسا ہے، ناسا کی جانب سے ایک کوب ایکسپلورر کے نام سے ایک مصنوعی سیارہ بھیجا گیا، اور وہاں سے جو رپورٹس آئی اس نے بھی ان تمام تحقیقات کی تصدیق کی۔ یعنی انسان اپنے عقل، اپنے شعور اور اپنے ذہن کی بنیاد پہ اس عظیم حقیقت سے اس وقت واقف ہو رہا ہے 1991 میں، اور اس وقت انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کے پاس آئے، قرآن مجید کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ جس حقیقت پر سے پردہ انسان 1300 یا 1400 سال بعد اٹھا رہا ہے، قرآن مجید نے 14 سال پہلے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اٹھائیے سورہ انبیاء، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا وہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے؟ پھر یہ پروردگار عالم تھا جس نے ان دونوں کو الگ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس بات کا ذکر انسان 1400 سال بعد کر رہا ہے، قرآن مجید نے 14 سال پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ Today we really need some new ways to spread Islam۔ کچھ نئے طریقے ہمیں آج چاہیے اور نئی راہوں کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی حقانیت دنیا تک پہنچائیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ مستمرہ، خالدہ اور دائمہ ہے، لیکن وجہ اعجاز ہر دور میں، ہر عصر میں بدلتا رہے۔ قرآن مجید کا وجہ اعجاز نزول کے وقت لسانی اعتبار سے تھا، اور قرآن مجید نے زبان کے حوالے سے، عربی زبان کے حوالے سے جتنے بھی چیلنجز ان لوگوں کو دیے تھے، کوئی اس چیلنج کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکا۔ لیکن کیا دور آج وہی ہے؟ کیا آج قرآن مجید کی اس اعجاز کے ذریعے سے لوگوں کو ہم اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج جو زمانہ ہے یہ مشاہدے کا دور،
سائنس کا دور ہے، تجربے کا دور ہے. آج انسان ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتا ہے، سائنس پہ بھروسہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید کے اس جانب کو اور اس حسن کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، یقیناً لوگوں کو ہم اسلام کی جانب لا سکتے ہیں. چند ایک باتیں میں بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مجھے احساس ہے وقت بہت مختصر ہے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے میرے لیے کہ جو ہمارے مخدوم ہیں ان کی رہنمائی میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوال، معجزہ شق القمر، چاند کو اللہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حنیف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، معجزہ شق القمر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا. سائنس آج اس واقعے کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے. سائنس آج اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایجپٹ کے ایک بڑے مشہور دکتور ہیں جن کا عمومی موضوع یہی ہوتا ہے کہ وہ آیات کونیہ کی تفاسیر پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر زغلول نجار once when he was in UK somewhere in Wales، وہاں کوئی خطاب دے رہے تھے، کوئی لیکچر کر رہے تھے. وہ اپنی کتاب تفسیر الآیات الکونیہ میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور سائنس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا تھا. سامعین میں سے کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور دوبارہ وہ جڑ گیا. قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا معجزہ شق القمر کے حوالے سے. آپ اسے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا سائنسی اعتبار سے اسے کیسے ثابت کروں، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. البتہ اتنا ہے کہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس دور سے لے کر اس دور تک جن لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا وہ منتقل کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی خبر کی صداقت کی بنیاد پہ ہم اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ معجزہ شق القمر واقع ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معجزہ سرزد ہوا تھا، اور اس کی بنیاد پہ اللہ نے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا. وہ شخص جس نے سوال کیا he was non-Muslim، غیر مسلم تھے، لیکن اسی معجزے کی بنیاد پہ اور قرآن مجید کے اس معجزے کی جانب جو اشارہ ہوا ہے قرآن مجید کی جانب سے، اس کی بنیاد پہ انہیں ایمان کی دولت میسر ہوئی. موسیٰ بیت کوک ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں، یہ تقریباً 80 کی دہائی کی بات ہے، میرا ایک مسلم دوست تھا جس نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیا. میں قرآن مجید پڑھتا رہا. جیسے ہی میری نظر اس آیت پہ پہنچی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بیشتر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ یہ اسی معجزے کی جانب اشارہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے سینشق کہہ کر کے بھی اس کی تفسیر کی ہے. بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا رہا، جب میری نظر اس آیت پہ پہنچی اور میں نے یہ دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ قرآن مجید میں کیسی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اور دوبارہ جم جائے. میں نے بند کیا قرآن مجید کو، اٹھا کر کے اسے رکھ دیا. پھر وہی موسیٰ بیت کوک کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، was watching a program on BBC پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. جیمز بروک نام کا ایک اینکر جو ناسا کے چند لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا، اور بہت ہی شدید تنقید وہ ان پہ کر رہا تھا. فکر تھا کہ انسان کو آج کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، افریقہ میں لاکھوں ہزاروں لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر لے جا کر کے وہاں چاند پہ خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انہی ڈالرز کو اور اسی رقم کو انسان پہ خرچ کیا جائے تو انسان دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا. جب بہت زیادہ اس نے تنقید کی تو ان لوگوں نے کہا سنو، ایسا نہیں ہے
کہ ہم یہ سارا کا سارا پیسہ جا کر کے وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، بلکہ اب کی بار جب ہم وہاں گئے تھے تو ایک نیا انکشاف ہوا ہے، ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، جو لوگ گئے تھے وہ جواب دیتے ہیں، اب کی بار جب ہم نے وہاں جا کر کے چاند کا مشاہدہ کیا، دیکھا تو چاند کے درمیان میں ایک ایسی لکیر ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1000 سال کے قریب چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے اور پھر دوبارہ جڑ گیا۔ یہ موسیٰ بیدقوف کہتے ہیں، جیسے میں نے ان کے یہ جملے سنے میں اچھل گیا اور کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کتاب اس بات کو جسے ترقی یافتہ سائنس 1400 سال بعد بتا رہی ہے، وہ کتاب جو 14 سال پہلے اس بات کی جانب اشارہ کرے، وہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق انسان کا کلام ہے۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں داخل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، we really need especially youngsters، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اس جانب میں جائیں، دیکھیں، تحقیق کریں، علماء کی رہنمائی میں، علماء کی قیادت میں، کیونکہ یہ قرآن مجید دعوت کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ خاص کر کے جس سرزمین پہ آپ رہتے ہیں، یورپ میں، اگر ہمیں قرآن کی حقانیت تسلیم کرانی ہے تو یہ پہلو قرآن مجید کا بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اور آگے بڑھیں گے، قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے واقعات، اتنے ہی نہیں، سائنس نے جن تحقیقات کو آج رکھا ہے، ایسے بہت سارے واقعات کی جانب قرآن مجید نے اشارہ فرمایا، لیکن وقت کا اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے مختلف مقامات پہ، کیپ ٹاؤن میں بھی ایک ایسی جگہ ہے، اس کے علاوہ دمیات ایک جگہ ہوتی ہے ایجپٹ میں، جہاں اس منظر کو ہم نے خود بھی دیکھا کہ 2 طرح کے پانی، ایک نمکین پانی اور ایک میٹھا پانی۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور نہروں کا پانی میٹھا ہوا کرتا ہے، لیکن آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں یہ نمکین پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں، نمکین پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں، تو جو نمکین پانی ہے وہ میٹھے میں نہیں داخل ہوتا اور جو میٹھا ہے وہ نمکین میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف آپ اگر ایک گلاس لیں اور اس گلاس میں میٹھے اور نمکین پانی کو ملائیں تو امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی کون سا پانی میٹھا ہے اور کون سا پانی نمکین ہے، لیکن وہاں مل رہے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن مزے میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ میں آپ کو بتاؤں، 18ویں 19ویں صدی تک دنیا اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ برطانیہ کا ایک بحری بیڑا چیلنجر کے نام سے تقریباً 3-4 سال لمبا بحری سفر انہوں نے کیا۔ اس سفر کے دوران انہیں اس بات کا انکشاف ہوا، میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 1300 سال بعد جان رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس حقیقت کی جانب 14 سال پہلے اشارہ فرمایا۔ اٹھائیے سورہ رحمان، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ 2 بحر، 2 سمندر ایسے ہیں جو دکھنے میں ملے ہوئے لگتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، اسے تھوڑا سمجھاؤں میں آپ۔ مغربی جرمنی کا ایک سائنسداں ہے کرسٹو، جب اس نے اس تحقیق کا ذکر دنیا کے سامنے کیا کہ میں نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور اس راز کو جب اس نے دنیا کے سامنے رکھا تو ایک مسلمان نے قرآن مجید کی اس آیت کی جانب اشارہ فرمایا، قرآن مجید کی اس آیت کی جانب اشارہ کیا کہ تم جس بات کو آج بڑی شان سے بیان کر رہے ہو، قرآن مجید نے، پروردگار عالم کی کتاب نے، اور مسلمان جس پہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب نے اس حقیقت کی جانب 14 سال پہلے اشارہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کرسٹو جب اسے اس بات کا پتا چلا، وہ کہتا ہے کہ میری ساری تحقیقات ایک جانب، لیکن کلام الہی میں جس حسین انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے اس پہ قربان، وہ بھی کلمہ پڑھتا اور اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے
دین کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، سنی دعوت اسلامی۔ اسی لیے یہ تنظیم مختلف ممالک میں پھیلی ہے تاکہ مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العظیم فیوچر میں یہ تنظیم غیر مسلموں کو دین کی دعوت سے آگاہ کرے اور وہ لوگ بھی سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، سرکار کی رسالت کا اقرار کریں اور اس ظلمت کدے سے نکل کر کے وہ اپنے دلوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، it is request especially from youngsters. This time I can't speak English perfect. Inshallah al-Azim, when I will come next time. I will try to talk with you guys completely in English. Inshallah al-Azim. I felt مجھے محسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی وہ اردو کم سمجھتے ہیں اور انگلش زیادہ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم جب میں اگلی مرتبہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی پوری گفتگو انگلش میں کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی خطا، غلطی، لغزش، سہوا قصدن ہو گئی ہو تو پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، جو باتیں ہم نے کہیں پروردگار سے قبول فرمائے، سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔